دوستو، ذرا سی شکر گزاری آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ شکر گزاری کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی صحرا میں ایک چھوٹا سا پرندہ رہتا تھا۔ صحرا میں کوئی درخت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پرندہ دن بھر گرم ریت پر گھومتا پھرتا تھا۔ خدا کی طرف جاتے ہوئے ایک فرشتے نے اس چھوٹے سے پرندے کو دیکھا۔ اسے اس پرندے پر ترس آ گیا۔ اس نے جا کر پرندے سے پوچھا کہ تم صحرا میں کیا کر رہے ہو؟ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ چھوٹے سے پرندے نے کہا کہ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں، لیکن یہ گرمی ناقابل برداشت ہے۔ میرے دونوں پاؤں جل رہے ہیں۔ اگر یہاں ایک درخت ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ میں اس کے سائے میں آرام سے بیٹھتا، اس کی ٹہنوں پر جھولتا۔ فرشتے نے کہا کہ صحرا کے وسط میں درخت اگانا میرے دائرہ کار سے باہر ہے، لیکن میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ میں خدا سے ملنے جا رہا ہوں اور میں خدا کے حضور تمہاری فریاد رکھوں گا۔ میں خدا سے پوچھوں گا کہ کیا وہ تمہاری خواہش کو پورا کر سکتے ہیں؟ وہ فرشتہ خدا کے حضور پیش ہوا اور پرندے کی ساری بات بتا دی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے مالک، کیا آپ اس پرندے کی مدد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ خدا نے کہا کہ میں اس صحرا میں درخت تو اگا سکتا ہوں، لیکن پرندے کی تقدیر میں درخت نہیں ہے۔ لیکن تم اس پرندے کو میرا یہ پیغام دے دینا جس سے اسے اس گرمی سے بچنے میں مدد ملے گی۔ اس پرندے سے کہنا کہ ایک وقت میں ایک پاؤں ریت پر رکھے اور ایک اٹھا لیں۔ اس طرح ایک پاؤں کو تھوڑی دیر آرام مل سکتا ہے۔ پرندے سے یہ بھی کہنا کہ اپنی زندگی کے وہ تمام اچھی باتیں یاد کرے، خدا کی دی ہوئی وہ تمام نعمتیں یاد کرے اور ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرے۔ فرشتہ واپس وہاں آیا جہاں وہ پرندہ رہتا تھا اور اسے خدا کا پیغام دے دیا۔ پرندہ اس پیغام سے خوش ہوا اور اس فرشتے کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ فرشتہ پھر سے اس صحرا کو پار کر رہا تھا۔ اسے اس چھوٹے سے پرندے کا خیال آیا۔ وہ پرندے کا پتہ کرنے کے لیے اس جگہ پر گیا جہاں پر وہ پرندہ رہتا تھا۔ اس نے اس پرندے کو صحرا کے عین وسط میں بڑے سرسبز درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ فرشتے پرندے کو آرام سے دیکھ کر خوش تو ہوا، لیکن ساتھ ہی حیران بھی ہوا، کیونکہ پرندے کی قسمت میں تو کوئی درخت نہیں تھا۔ فرشتہ خدا سے ملنے گیا اور حیرانی سے سارا ماجرا سنایا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ پرندے کے نصیب میں واقعی درخت نہیں تھا، لیکن جب تم نے اسے میرا پیغام دیا اور اپنی زندگی کی تمام چیزوں کے لیے خدا کا شکر گزار ہونے کو کہا تو پرندے نے ویسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی کی ہر ممکن اچھی چیز کو یاد کیا اور پورے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں پرندے کی شکر گزاری کے جذبے سے اتنا متاثر ہوا اور میں نے اس کی تقدیر بدل دی، اس کے لیے صحرا میں درخت اگا دیا۔ دوستو، ایک چھوٹی سی شکر گزاری ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے یہ نہ آپ کو معلوم ہے اور نہ ہی مجھے معلوم ہے۔ بس اپنی فطرت میں ایک کام ڈال لو کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی اچھا لمحہ آیا ہو، چاہے وہ ایک لمحہ تھا، چاہے وہ دونوں پر محیط تھا اور چاہے وہ سالوں پر محیط تھا، چاہے وہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ تھا، اسے اچھے کام کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ایک بار ضرور کہو کہ اے پاک پروردگار، تو نے میری زندگی کو آج تک جس حالت میں بھی رکھا میں اس سے بہت خوش ہوں۔ تو نے میری زندگی میں جو خوشیاں دی میں ان پر تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ میں ان خوشیوں کے قابل تو نہیں تھا، میں ان نعمتوں کے قابل تو نہیں تھا، اور جب تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کا تم سے یہ وعدہ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہیں اور زیادہ دے گا، تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دے گا، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکت دے گا۔ اس لیے دوستو، شکر گزاری کو اپنا معمول بنا لو، اللہ کی شکر گزار بندے بن جاؤ۔